بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 9 گل صنوبر کی کہانی۔ جی بیٹا یہ سبق ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے اور اس کے بیٹا مشکل الفاظ کے معنی بھی ہم نے کر لیے ہیں۔ آج بیٹا اس کی ایکسرسائز ہم شروع کریں گے۔ جی بیٹا مشق میں پہلا کوسچن ہے مختصر جواب دیں، اور ان میں ہم نے سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے بیٹا، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ یہ بیٹا محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ طاعون کی وبا کے بارے میں بیٹا آپ جانتے ہو نا، یہ ایک مہلک مرض ہوتا ہے جو کہ چوہوں کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 2 ہے، گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے تھے؟ جی بیٹا گل اور صنوبر کا آپس میں بھائی بہن کا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کھانے کی تلاش میں گئے تھے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ جی بیٹا زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ گل کو آزاد کر کے ادا کرنا چاہتی تھی۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ جی بیٹا صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی۔ کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی۔ جی بیٹا نیکسٹ کوسچن ہے، نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ جی بیٹا نصیر زہیرہ کا بڑا لڑکا تھا، اس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اور زہر کے اثر سے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ جی بیٹا اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، نذیر الفاظ کا مفہوم واضح کریں۔ بیٹا دیکھیں، ہو کا عالم کا مطلب ہوتا ہے اجاڑ کی حالت، خاموشی، سناٹا۔ آدمزاد، یہ بیٹا آدمزاد کا مطلب ہوتا ہے آدمی، انسان، آدم کی اولاد۔ بے گور و کفن کا مطلب بیٹا ہوتا ہے بغیر کفن اور دفن کے۔ نیکسٹ ورڈ ہے خوفزدہ۔ خوفزدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرے ہوئے، ڈر کی حالت میں۔ اور مارگزیدہ کا مطلب ہوتا ہے سانپ کا ڈسا ہوا۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی؟ جی بیٹا ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان صنوبر نے بچائی۔ اسے سانپ کے زہر کا اثر زائل کرنے والے پودے کا علم تھا۔ وہ اس علاقے میں تھوڑی سی تلاش کے بعد پودے کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطروں نے زہر کا اثر زائل کر دیا اور نصیر کی جان بچ گئی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ پٹھانوں نے، بلوچوں نے، پنجابیوں نے، سندھیوں نے؟ بیٹا ہم نے سارا لیسن بلوچوں کے بارے میں پڑھا کہ بلوچوں نے محسن پور کے وسیع میدان میں اپنی بستی بنا رکھی تھی، تو درست جواب کیا ہوا؟ بلوچوں نے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ ہیضے کی، ملیریا کی، طاعون کی، چیچک کی؟ تو بیٹا ہم نے پڑھا تھا کہ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، طاعون کی وبا جو کہ چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا، 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں کس سے خالی ہو گئی؟ جانوروں سے، خوراک سے، انسانوں سے، مکینوں سے؟ تو بیٹا مکینوں سے جھونپڑیاں خالی ہو گئی۔ مکین کسے کہتے ہیں؟ گھر میں رہنے والے کو، مکان کے اندر رہنے والوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا، گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر
ہاتھ کہاں رکھا؟ اپنے سر پر، اپنے سینے پر، اپنے پیٹ پر، اپنے پاؤں پر۔ تو بیٹا بھوک لگی ہو تو ہاتھ پیٹ پر ہی رکھتے ہیں نا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ گل نے حسد بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا؟ آدمی، بزرگ، پانی، دھواں۔ تو بیٹا گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا تھا؟ دھواں، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا آج ہم نے سبق نمبر 9 گل صنوبر کی کہانی اس کی ایکسرسائز شروع کی ہے، اور آج ہم نے کوسچن نمبر 1 to 4 تک کیے ہیں۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔